الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو اسٹڈی ان بلٹس۔ اچھا جی، آج ہم کریں گے ورلڈ ہسٹری کے امپورٹنٹ ایم سی کیوز۔ یہ وہ ایم سی کیوز ہیں جو موسٹ ریپیٹڈ ایم سی کیوز ہیں۔ اکثر یہ ہسٹری کے اندر سے ان ایم سی کیوز کو بار بار پی پی ایس سی میں پوچھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ایک یاسر عرفات کے بارے میں اکثر ایم سی کیوز آتے ہیں، تو یاسر عرفات کے بارے میں آپ نے اچھی طرح اس کو اوور آل پڑھ لینا ہے۔ یاسر عرفات، سب سے پہلے کویشچن ایک یہ ہے کہ یاسر عرفات پاسڈ اوے۔ یاسر عرفات پاسڈ اوے، یاسر عرفات جو ہے یہ کب فوت ہوا؟ اور یہ پیرس میں ایک تو مرا تھا، دوسرا یاسر عرفات واز ڈائیڈ ان پیرس، اور دوسری اس کی یہ ہے کہ یہ 11 نومبر 2005 کو 11th آف نومبر 2005 کو یاسر عرفات جو پاسڈ اوے ان پیرس۔ یہ چیز آپ نے اچھی طرح یاد رکھنی۔ دوسری چیز جو ہے سیکنڈ کویشچن، دی تھرڈ بیٹل آف پانی پت واز فاٹ بٹوین احمد شاہ ابدالی، احمد شاہ ابدالی ہے جی، یہ احمد شاہ ابدالی اینڈ مرہٹاز۔ یہ احمد شاہ ابدالی اور مرہٹوں کے درمیان پانی پت کی تیسری لڑائی ہوئی تھی۔ تھرڈ وار آف پانی پت یہ کس کے درمیان لڑی گئی تھی؟ کویشچن یہ آتا ہے کہ احمد شاہ ابدالی کے درمیان اور مرہٹاز کے درمیان لڑی گئی تھی۔ دوسرا کویشچن یہ ہوتا ہے کہ کب لڑی گئی تھی؟ تو یہ 1761 میں لڑی گئی تھی۔ تو یہ یاد رکھیں گے، تھرڈ بیٹل آف پانی پت واز فاٹ بٹوین احمد شاہ ابدالی اینڈ مرہٹاز ان 1761 AD۔ تھرڈ کویشچن پہ چلتے ہیں، کیپچرڈ قسطنطنیپل بائی ترکس۔ ترکیوں نے قسطنطنیہ کب فتح کیا؟ تو ترکس نے، سلطان محمد فاتح نے تو قسطنطنیہ 1453 میں 1453 کے اندر یہ سلطان محمد فاتح نے کیپچر کیا قسطنطنیپل یعنی قسطنطنیہ، اور جس کا آج قسطنطنیہ کا جو نام ہے وہ استنبول ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس کا نیا نام جو ہے وہ استنبول ہے۔ تو اس کے بعد فورتھ کویشچن یہ ہے کہ یاسر عرفات ریمینڈ دا پریزیڈنٹ آف پیلسٹائن اتھارٹی۔ یاسر عرفات پیلسٹائن اتھارٹی کے کتنے سال تک ہیڈ رہے، پریزیڈنٹ رہے؟ تو یاسر عرفات ریمینڈ دا پریزیڈنٹ آف پیلسٹائن اتھارٹی فار آلموسٹ 12 ایئرس۔ 12 سال تک جو ہے یہ ان کے ہیڈ رہے، پریزیڈنٹ رہے۔ اسی یاسر عرفات نے اس کی جو بنیاد رکھی گئی تھی پیلسٹائن اتھارٹی کی، اس کی پھر ہیڈ رہے 12 سال تک، اور یہ 2005 کے اندر یہ ان کی ڈیتھ ہوئی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ففتھ کویشچن جو ہے، حماس فارمڈ گورنمنٹ ان 2005۔ 2005 میں حماس نے گورنمنٹ اپنی قائم کی تھی انڈر دا پرائم منسٹرشپ آف اسماعیل ہنائے۔ کس کی پرائم منسٹرشپ کے اندر کی تھی؟ یہ اسماعیل ہنائے۔ اسماعیل ہنائے، حماس نے جو اپنی گورنمنٹ قائم کی تھی وہ اسماعیل ہنائے کی پریزیڈنٹشپ میں قائم کی تھی، پرائم منسٹرشپ میں، اور یہ جو پیلسٹائن اتھارٹی تھی اس کے پریزیڈنٹ جو تھے وہ یاسر عرفات رہے۔ تو یہ دو چیزیں آپ نے یاد رکھنی۔ یاسر عرفات کا تعلق پیلسٹائن اتھارٹی کے ساتھ ہے، PLO کے ساتھ ہے، اور دوسرا پیلسٹائن اتھارٹی کے ساتھ ہے۔ یاسر عرفات کا تعلق پیلسٹائن اتھارٹی کے ساتھ ہے، اور حماس جو ہے اس کا تعلق اسماعیل ہنائے کے ساتھ ہے، یا اسماعیل ہنائے کا۔ اور گورنمنٹ کب بنی تھی حماس کی؟ 2005 میں۔ 6 کویشچن چلتے ہیں ہم، جرمن اٹیک آن پولینڈ۔ کویشچن آتا ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار جو شروع ہوئی تھی اس کا کاز کیا تھا؟ تو سیکنڈ ورلڈ وار کا جو امیجیٹ کاز تھا وہ جرمن نے اٹیک کیا تھا پولینڈ کے اوپر۔ دا جرمن اٹیک آن پولینڈ واز دا امیجیٹ کاز آف ورلڈ وار 2۔ ورلڈ وار 2 کا جو ہے وہ فرسٹ جو اٹیک تھا، جرمن نے اٹیک کیا تھا پولینڈ کے اوپر، یاد رکھیں گے، تو یہ کاز تھا ورلڈ وار 2 کا۔ 7th کویشچن یہ ہے، کویشچن نمبر 7، نان پرولیفریشن ٹریٹی واز سائنڈ آن 1 جولائی۔ اب نان پرولیفریشن ٹریٹی یہ ہے کیا؟ نان پرولیفریشن ٹریٹی یہ ہے ایٹمز کے بارے میں، کہ اٹامک بوم جن کنٹریز نے بنایا، یہ اس کے اوپر تھا کہ کوئی کنٹری جو ہے، جن کنٹریز نے ابھی تک بنا لیے ہیں ان کے علاوہ اب کوئی اور کنٹری جو ہے اس کو یہ اتھارٹی نہیں ہوئی کہ وہ بنائے، اور دوسرا وہ اس کو آگے کسی کو اس کے چیزیں، اس کے سامان وغیرہ کو، اٹامک مٹیریل جو ہے وہ سیل کرے اور کسی کو اور کو دے، اور دوسرا یہ وہ خود بنائے یا اس کے بنانے کے لیے کوئی ہیلپ کرے۔ اب یہ ہے نان پرولیفریشن ٹریٹی۔ اس کے بارے میں کویشچن کیا آتا ہے کہ یہ کب سائن ہوئی تھی؟ تو یہ سائن ہوئی تھی 1 جولائی 1968 میں۔ 1968 میں یہ نان پرولیفریشن ٹریٹی جو ہے یہ ہوئی تھی، اور اس کے اندر کتنی نیشنز تھیں؟ تو 62 نیشنز تھیں، 62 نیشنز تھیں اس کے اندر۔ اس کے اندر ایران بھی تھا جس نے بعد میں بہت کوشش کی اور ابھی تک وہ نہیں بنا پایا ایٹمی طاقت، اور دوسرا اس کے اندر ساؤتھ کوریا بھی تھا۔ ساؤتھ کوریا نے تو بنا لیا بعد میں، 2006 میں ساؤتھ کوریا جو ہے وہ اس سے نکل گیا تھا۔
اور ہماری طرف اس وقت ایوب خان تھے. تو جنرل ایوب خان اس نے یہ ایک اچھا کام بہت اچھا کیا کہ اس نے اس میں انڈیا کے اس کے بدلے میں کہ اگر ہم سائن کریں گے تو پھر انڈیا کرے گا، اور سائن اگر انڈیا نہیں کرتا تو ہم بھی نہیں کرتے. تو پھر انڈیا نے بھی سائن نہیں کیے اور پاکستان نے بھی اس ٹسل میں. تو ایوب خان نے اس میں سے پھر سائن سے نہیں کیے، اس کو سگنیچر نہیں کیے. تو اس کے بعد پھر پاکستان ایٹمی طاقت بھی بن گیا. تو 1968 کے اندر کتنی نیشنز تھیں؟ 62 نیشنز تھیں جنہوں نے نان پرولیفریشن ٹریٹی جو ہے اس کو سائن کیا. کوشچن نمبر 8 پہ چلتے ہیں. فرسٹ ٹائم اوارڈ فوٹ بٹوین چائنا اینڈ برٹن از نون ایز. اچھا یہ اوارڈ نہیں ہے، یہ وار ہے. فرسٹ ٹائم جو وار ہوئی وہ کس کس کے درمیان ہوئی تھی؟ برٹش اور چائنا کے درمیان وار ہوئی تھی. اور اس وار کو نام کیا دیا گیا؟ اس وار کو نام دیا گیا اوپیوم وار. یہ اوپٹیم نہیں ہے، اوپیوم وار. اوپیوم وار اس کا نام تھا، اور افیوم وار اس کو کہتے ہیں، افیوم وار یا اوپیوم وار اس کو کہتے ہیں. تو یہ اوپیوم وار جو ہے یہ کب لڑی گئی؟ یہ کس کے درمیان لڑی گئی؟ یہ چائنا اور برطانیہ کے درمیان لڑی گئی. آپ کو معلوم ہے کہ برطانیہ جو ہے، برٹن، ان کا قبضہ تھا چائنا کے کچھ حصے کے اوپر. تو چائنا کا جو برٹن نے ایک حصہ کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا، اور اس حصے کا نام ہے ہانگ کانگ جو آج چائنا کے اندر ہے. ہانگ کانگ کے اوپر ان کا قبضہ تھا. پھر یہاں پہ جو ہے برٹن سے وار ہوئی چائنیز کی، اور بعد میں پھر انہوں نے برٹن نے ہانگ کانگ سے اپنا جو ہے وہ قبضہ اٹھایا، اور وہاں پہ ان کے ایک الگ سے وہ اسٹیٹ ٹو نیشنز اور ٹو سسٹمز، ون نیشن والا وہاں پہ سسٹم چلا. تو یہ آپ یاد رکھیں کہ اس برٹن اور چائنا کے درمیان جو وار ہوئی تھی اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام ہے اوپیوم وار. نیکسٹ ہم چلتے ہیں ورلڈ ہسٹری میں آگے. جو سیکنڈ پارٹ ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وین پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن PLO، اس کو بولتے ہیں PLO، وین پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن جو ہے یہ PLO یہ واز ایسٹیبلشڈ. یہ کب بنی تھی؟ تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ایسٹیبلشڈ یہ 1964 کے اندر یہ بنی تھی جی. PLO کب بنی تھی؟ 1964 کے اندر بنی تھی، یاد رکھیں گے یہ. اس کے بعد ہے جی نمبر 2، یاسر عرفات واز الیکٹڈ چیئرمین فار دا پیلسٹائن اتھارٹی، یعنی PLO یہ پیلسٹائن اتھارٹی کے لیے تھا. پیلسٹائن اتھارٹی کے لیے یاسر عرفات جو ہے وہ چیئرمین بنا. فرسٹ ٹائم اتھارٹی کب ملی تھی ان کو؟ 1996 کے اندر. آپ کو پتہ ہے کہ یاسر عرفات 12 سال پھر ان کے وہ رہے، ہیڈ پریزیڈنٹ رہے، اور 2005 میں جو یاسر عرفات جو ہے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو کب ان کا بنے تھے پریزیڈنٹ، کب بنے تھے وہ، ان کے چیئرمین کب بنے تھے؟ 1996 میں. 1996 میں یاسر عرفات جو ہے وہ پیلسٹائن اتھارٹی کے ہیڈ بنے تھے، چیئرمین بنے تھے. اس کے بعد ہے جی نمبر 3. کوشچن نمبر 3، یاسر عرفات اینڈ ہز فرینڈز فاؤنڈڈ الفتح. الفتح جو ہے یہ انہوں نے کب بنائی تھی؟ الفتح انہوں نے 1958 کے اندر، 1958 کے اندر انہوں نے یاسر عرفات نے اور اس کے دوستوں نے مل کے الفتح بنائی تھی. تو یہ ان کے دونوں کے بارے میں کوشچنز بہت زیادہ آتے ہیں، یا آپ نے یاد رکھنا ہے، کوئی نہ کوئی کوشچن ضرور اٹھاتے ہیں. یا وہ یاسر عرفات کا کوشچن اٹھا لیتے ہیں، یا الفتح کا اٹھا لیتے ہیں، یا حماس کا اٹھا لیتے ہیں. ان 3-4 گروپس کے بارے میں ضرور کوئی نہ کوئی کوشچن آتا ہے. تو یہ آپ ہمیشہ ان کو اچھی طرح کر لیں گے سب کو. نمبر 4، وین حماس کیم انٹو پاور ان پیلسٹائن. حماس جو ہے وہ کب پیلسٹائن کے اندر، فلسطین کے اندر اپنی پاور کے اندر آئی ہے؟ تو 25 جنوری 2005 کے اندر حماس اتھارٹی کے اندر آئی. 2005 کو الیکشن ہوئے ان کے، یا انہوں نے دوسرے وہاں پہ ریفرنڈم وغیرہ. تو اس کے بعد 25 جنوری 2005 کو یہ حماس کی گورنمنٹ قائم ہوئی فلسطین کے اندر، اور اس کے بعد پھر یہ چلتی رہی. اس کے بعد ہے فرینچ ریولیوشن بگین ان دا ایئر. اچھا یہ دوسرا ایئر لکھا گیا ہے، سال والا ایئر. کس سال کے اندر فرینچ ریولیوشن جو ہے فرانس کے اندر جو ریولیوشن آئی تھی، انقلاب آیا تھا، وہ کس سال میں آیا تھا؟ تو 1789 کے اندر یہ انقلاب آیا تھا. اس انقلاب میں عوام بادشاہ کے خلاف اٹھی تھی، اور انہوں نے کنگ کو قتل کر دیا تھا، اور ان کے گھر کو سارے کو لوٹ مار لیا تھا. تو کافی لمبی سٹوریز ہیں. فرینچ ریولیوشن، بس یہ کوشچن آتا ہے BPSC میں، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ فرینچ ریولیوشن یہ کب ہوئی؟ 1789 میں، 1789
1999 में हुई ये रेवोल्यूशन फ्रेंच, और दूसरी एक रेवोल्यूशन आता है रशियन रेवोल्यूशन। तो रशियन रेवोल्यूशन जो है ये कब हुई, ये रूस के अंदर हुई थी, इसके अंदर भी ऐसा ही कुछ हुआ था। और इसके बाद ये कब स्टार्ट हुई, 1917 में। तो रशियन रेवोल्यूशन 1917 में, 17 इसमें रशियन के आखिर में 17 है और फ्रेंच के शुरू में 17 है। बस इस तरह कुछ याद करके कुछ इसका बना लें ताकि याद रहे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुई, और जो रशियन रेवोल्यूशन है वो कब स्टार्ट हुई है, 1917 में, यानी 1917 में। नेक्स्ट हम क्वेश्चन चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 7। व्हेन ब्रिटिश लेफ्ट द हांगकांग, ब्रिटिश ने, बरतानिया ने हांगकांग कब छोड़ा था, एंड इट बिकेम द पार्ट ऑफ चाइना, ये चाइना का फिर बाद में हिस्सा बन गया। आपको पता है कि पहले ये हांगकांग जो है ये रियासत चाइना के कब्जे के, इसके ब्रिटिश के कब्जे में थी, जैसे कि बर सगीर इनके कब्जे में था, ऐसे ही हांगकांग इनके कब्जे में था। तो बाद में जब ओपियम वार हुई, फिर इनकी पहली वार वहाँ पे हुई, उसके बाद जंगें, तो चाइना ने जुलाई 1997 के अंदर, 1997 के अंदर इसको आज़ाद करा लिया ब्रिटिश से हांगकांग को। तो हांगकांग ने ये आज़ाद कर दिया 1997 के अंदर। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, कितने साल के बाद, अभी यहाँ पे ऐसे है कि चाइना, हांगकांग का अपना निज़ाम है, यहाँ पे 2 सिस्टम्स हैं, 2 सिस्टम्स और 1 गवर्नमेंट है, यानी चीन के अंदर एक अलग निज़ाम है, सिस्टम है अपना गवर्नमेंट चलाने का, हांगकांग के अंदर अपना गवर्नमेंट का और हिसाब किताब और सिस्टम है, लेकिन इनके अंदर सिस्टम्स अलग अलग हैं। लेकिन क्योंकि ये अभी स्टेट, इनका एग्रीमेंट था कि ये 50 साल के बाद जो है वो चीन के साथ इसको बिल्कुल मुल्हिक होगा और चीन के अंडर होगा मुकम्मल तौर पर। ये भी क्वेश्चन आता है कि कितने साल के बाद ये दोबारा से चीन का हिस्सा बन जाएगा, तो 50 साल के बाद। अब आप यहाँ से लगा लें कि 1997 से आगे फिर कितने जो हैं वो 50 साल बनते हैं, तो 47 के अंदर ये दोबारा से इसको मुकम्मल तौर पे इल्हाक होगा चाइना के साथ, ये आपने इसको याद रखना है। अब उसके बाद 8 क्वेश्चन है, कांग्रेस ऑफ यूएसए। अब कांग्रेस ऑफ यूएसए ये सीट्स नहीं है, सिट्स है, बैठती है जहाँ पे, एट द प्लेस इन वाशिंगटन, ये वाशिंगटन में जिस जगह पे कांग्रेस बैठती है, जो यूएसए की जो कांग्रेस की जगह है, जो उनकी असेंबली है, कॉल्ड कैपिटल हिल्स, उसको कैपिटल हिल्स बोलते हैं। और ये है कहाँ पे, नियर द वाइट हाउस के करीब है, इसको कैपिटल हिल्स बोलते हैं, याद रखेंगे। जहाँ पे कांग्रेस बैठती है इसको क्या बोलते हैं, इसको कैपिटल हिल्स बोलते हैं, और इसको ये मौजूद है वाइट हाउस के पास। क्वेश्चन नंबर 9, कार्ल मार्क्स इज़ द फाउंडर ऑफ कम्युनिज्म। तो कार्ल मार्क्स कम्युनिज्म का फाउंडर था। अगर कम्युनिज्म का फाउंडर आए या कम्युनिज्म का फाउंडर कौन था, तो एक क्वेश्चन प्लेटो भी आ सकता है, लेकिन अगर वो आएगा कम्युनिज्म इन वाइव्स या कम्युनिज्म इन चीफ्स, ये आए यानी कि इन वेल्थ वगैरह, सिर्फ इसके अंदर आए, तो ये फिर आपने क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे प्लेटो। लेकिन अगर वैसे ही आ जाए ओवरऑल कि कम्युनिज्म का फाउंडर कौन था, तो वो कम्युनिज्म का फाउंडर कार्ल मार्क्स ही है। कार्ल मार्क्स के बारे में क्वेश्चन ये भी आता है, कार्ल मार्क्स किस कंट्री से था, तो आपको याद होना चाहिए कार्ल मार्क्स ये जर्मनी का था, जर्मन था कार्ल मार्क्स, फिलोसोफर था। उसके बाद है जी नंबर 10, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जर्मी बेंथम। जर्मी बेंथम ये एक फ़िलासफ़र था, इसने एक प्रिंसिपल पेश किया था, उसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस का प्रिंसिपल, ये क्वेश्चन भी पीपीएससी में कई दफ़ा रिपीट हुआ है। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस का ये प्रिंसिपल है क्या, इसने जर्मी बेंथम ने, थोड़ा सा मैं बताता हूँ ताकि फिर जहन में याद रहता है। जर्मी बेंथम ने कहा था कि इंसान को ज़्यादा खुशी जहाँ पे नसीब होती है, बहुत ज़्यादा खुशी बंदे को मिलती है, तो इंसान को खुशी के लिए अगर उसको कोई गलत काम भी करना पड़े तो वो उसको कर गुजरना चाहिए। यानी कि एक बंदे को अगर एक कश्ती के अंदर, मिसाल के तौर पे एक कश्ती के अंदर अगर 10 बंदे सवार हैं और एक बंदे का वज़न उसमें ज़्यादा है, और बाकी अगर ये 10 बंदे इसमें रहे तो कश्ती डूब जाएगी। अगर ये एक इसमें फेंक दिया जाए नीचे तो बाकी 9 की जो है वो ज़िंदगी बचाई जा सकती है। जर्मी बेंथम कहता है कि ये ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस तो यही है कि 9 की ज़िंदगी बच जाए, इस एक को कुर्बान करने से तो कुर्बान कर दो, ताकि आप अपनी बहुत ज़्यादा लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खुशी का बायस बन जाए, तो वो उसके नज़दीक अहम है। तो ये था जी ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस का प्रिंसिपल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जर्मी बेंथम। उसके बाद
تھرڈ اس کا اور یہ لاسٹ پیج ہے. اس پیج کے اوپر ہم پہلا کوشچن یہ دیکھیں گے کہ فیمس بک کتاب الموسیقیہ. کتاب الموسیقیہ، یہ موسیقیہ کتاب الموسیقیہ یہ فلسفی تھے ایک مسلم، انہوں نے لکھی تھی. جی ان فلسفی کا نام کیا تھا؟ کیا الفارابی. کتاب الموسیقیہ اس کتاب کو لکھنے والا الفارابی تھا. اس میں موسیقی وغیرہ کے اور ان چیزوں کے بارے میں اس نے لکھا تھا. تو الفارابی آپ کو پتہ ہے کہ الفارابی مسلم سائنٹسٹوں میں سے تھا، مسلم فلاسفرز میں سے تھا. تو الفارابی نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے کتاب الموسیقیہ. کوشچن نمبر 2، ہو روٹ احیائے کیمیا. غلط ہے، یہ احیائے کیمیا نہیں ہے جی، سوری، یہ ہے احکام سلطانیہ. یہاں پہ انہوں نے غلط لکھ دیا. ہو روٹ احکام سلطانیہ. احکام سلطانیہ کس نے لکھی؟ احکام سلطانیہ الماوردی نے لکھی. آپ کو پتہ ہے الماوردی یہ حلب شہر کے اندر رہے، پھر دمشق میں رہے، اور انہوں نے دمشق میں یا حلب کے اندر بیٹھے اور سلطان کے سلطنت میں اس میں بادشاہت کے اس کے پاس رہے تھے. پھر سلطان کے لیے انہوں نے نظام کو چلانے کے لیے، ملکی نظام کو چلانے کے لیے انہوں نے یہ کتاب لکھی، اس کا نام تھا احکام سلطانیہ. تو الماوردی یہ احکام سلطانیہ اس نے لکھی، الماوردی نے. اس کے بعد ہے نمبر 3، ہو از دا کریٹر آف دا ڈاکٹرن آف نیسیسٹی. ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کا کریٹر کون ہے؟ تو ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کا جو کریٹر ہے یہ بھی الماوردی ہے. ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کو اردو میں بولتے ہیں نظریہ ضرورت. یعنی ضرورت کے تحت جیسے پاکستان کی عدالتیں کرتی ہیں کہ ایک کیس جو ہے وہ ٹھیک تو نہیں ہے لیکن اس کو بندے کو معافی تو نہیں ملنی، لیکن اس کو پھر بھی معاف کر دیتے ہیں. کیوں جی؟ نظریہ ضرورت ہے کہ جی اگر اس کو معاف نہیں کریں گے تو ملک میں انتشار ہوگا اور فساد ہوگا اور یہ ہوگا. تو اس سے بچنے کے لیے وہ غلط کو بھی، اور پاکستان کے اندر سب سے پہلے جس نے ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کا نظریہ جو اس کیس نے یہاں پہ لاگو کیا تھا اور یہ ہماری عدالت کے اندر سپریم کورٹ کے اندر، وہ تھا جی جسٹس منیر. جسٹس یہ بھی کوشچن آتا ہے کہ جسٹس منیر جو ہے پاکستان کے اندر وہ فرسٹ بندہ تھا جس نے یہاں پہ مولوی تمیز الدین کیس کے اندر اس نے یہ سب کچھ کیا تھا، ڈاکٹرن آف نیسیسٹی اس نے پیش کیا تھا. اس کے بعد ایک تیسرا کوشچن، چوتھا کوشچن پہ ہم چلیں گے. آفٹر دا ڈیتھ آف علامہ اقبال. علامہ اقبال کی جو ڈیتھ ہوئی اس کے 20 سال کے بعد وچ یونیورسٹی آنرڈ ہم دا ڈگری آف ڈاکٹریٹ. ڈاکٹریٹ کی ڈگری علامہ اقبال کو ان کی ڈیتھ کے 20 سال کے بعد کس یونیورسٹی نے دی تھی؟ تو یاد رکھیں گے تاؤ یونیورسٹی نے دی تھی. نمبر 5، دا فاؤنڈیشن. ایک اس میں کوشچن اور بھی علامہ اقبال کے بارے میں یاد آ گیا، بتاتا چلوں. وہ کوشچن یہ ہے کہ ڈاکٹر علامہ اقبال کی ایک قبر ہے جو ایک آنریری قبر ہے، یعنی کہ انہوں نے ایک فرضی قبر بنائی ہوئی ہے. تو یہ کہاں پہ ہے، کس کنٹری کے اندر ہے؟ تو ڈاکٹر علامہ اقبال کی جو یہ قبر ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کونیا کے اندر ہے، ترکی میں ہے، اور ترکی کے شہر کونیا میں ہے. اور کونیا میں کس جگہ ہے؟ کونیا کے اندر یہ جہاں پہ مولانا روم کا مزار ہے، مولانا روم کے مزار کے ساتھ ہی ان کی قبر ہے جو ترکوں نے بنائی ہے. ڈاکٹر علامہ اقبال کی ایک فرضی وہاں پہ قبر بنائی ہوئی ہے کیونکہ یہ مولانا روم کے شاگرد تھے، ان سے بڑے متاثر تھے. شاگرد تو نہیں تھے، متاثر تھے بہت زیادہ علامہ اقبال مولانا روم سے. تو دیٹس وائی انہوں نے یہ آنریری ان کی جو گریو ہے وہ یہاں پہ بنائی. یہ بھی کوشچن PPSC میں آتا ہے علامہ اقبال کے بارے میں، یاد رکھیں گے. اس کے بعد آ گیا نمبر 5، دا فاؤنڈیشن آف بغداد سٹی. بغداد سٹی واز لیڈ. بغداد سٹی کی جو بنیاد ہے وہ 762 میں رکھی گئی. یہ کوشچن تو نہیں آتا 762 میں کب رکھی گئی. کوشچن یہ آتا ہے کہ کس خلیفہ نے بغداد سٹی کی بنیاد رکھی. تو اس کا آنسر ہے خلیفہ تھا المنصور. المنصور نے بغداد سٹی کی جو ہے وہ بنیاد رکھی. اچھا، اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 6، ویئر دا امیاد ڈیولپڈ سینٹرز آف شپ بلڈنگ. سب سے پہلے جو اسلامک ہسٹری کے اندر کس نے شروع کیا جہاز رانی کا اور جہاز بنانے کا جو ہے کارخانے کس نے لگائے؟ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ امیاد نے لگائے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں لگے. دوسرا یہ امیاد نے لگائے، اور امیاد نے پھر کہاں پہ کس شہر میں لگائے تھے؟ تو الیگزینڈریا، اس کو اردو میں بولتے ہیں اسکندریہ.
یہ مصر جو ہے مصر کے بارڈر پہ ہے، جہاں پہ مصر کا بارڈر ہے اور مصر کے یہاں پہ یہ سمندر ساتھ لگتا ہے بحر اوقیانوس، اور اس بارڈر کے اوپر مصر کے اندر اسکندریہ ہے۔ اسکندریہ کے اندر انہوں نے امیاد نے سب سے پہلے یہ جہاز کے بلڈنگ کے کارخانے بنائے تھے، یاد رکھیں گے۔ ہلاکو خان کیپچرڈ بغداد ان، ہلاکو خان نے بغداد کو کب کیپچر کیا؟ تو ہلاکو خان نے 1328 AD کے اندر بغداد کو کیپچر کیا۔ اس میں ایک ہجری سال کے مطابق بھی پوچھا جاتا ہے، تو وہ غالباً 1256 ہے یا 1258، یہ اب مجھے یاد نہیں ہے کنفرم، یہ آپ یاد دیکھ لیں گے، دونوں کے اندر بس ہے، یا 56 ہے یا 58 ہے۔ تو یہ ہلاکو خان جو اس کے مطابق ہے، تو 1328 AD کے اندر ہے۔ اب یہ مجھے یاد نہیں آ رہا جی، اس کو ہم بعد میں اس کو خود سے آپ دیکھ لیں گے یہ کس لحاظ سے تھا، ہجری لحاظ سے کون سا سن بنتا ہے۔ تو 1328 کے اندر انہوں نے ہلاکو خان نے اس کو جو ہے کیپچر کیا۔ اس کے بعد ہے عباسی کیپٹل واز مووڈ، عباسی جو کیپٹل ہے، عباسیوں کا کیپٹل جو ہے یہ موو ہو گیا کہاں سے؟ یہ بغداد سے انہوں نے موو کر دیا تھا سمرا میں۔ تو عباسیوں کا کیپٹل بغداد سے سمرا میں کب موو کیا؟ تو یہ 836 کے اندر یہ انہوں نے محتشم باللہ جو تھا اس نے اپنے کیپٹل کو بغداد سے پھر انہوں نے موو کیا تھے سمرا میں۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 9 ہے ابراہا چیف، جو ابراہا بادشاہ تھا، سردار تھا خراسان کا، اس نے ابراہا نے اٹیک کیا تھا خانہ کعبہ کے اوپر، تو یہ کب کیا تھا؟ 570 ہجری کے اندر 570 عیسوی کے اندر انہوں نے ابراہا نے اٹیک کیا خانہ کعبہ کے اوپر، اور آپ کو پتہ ہے کہ 570 ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش کا سال ہے، اور 570 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کتنے دن قبل اس نے حملہ کیا تھا؟ یہ اسلامک سٹڈیز کے کوشچن میں آ جاتا ہے، تو یاد رکھنا ہے کہ یہ 50 دن پہلے ابراہا نے حملہ کیا تھا خانہ کعبہ کے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 50 دن بعد ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہے کہ دوسرا کوشچن یہ آتا ہے کہ ابراہا نے جو حملہ کیا تھا اس کے اوپر جو ہے قرآن کریم کی کون سی صورت ہے؟ تو آپ نے اس میں یاد رکھنا ہے کہ سورۃ فیل کے اندر اس کا ذکر ہے، جہاں پہ اللہ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، کہ ان کے اوپر اللہ نے وہ ابابیل بھیج کے ان کے اوپر وہ پتھر برسائے تھے، کنکر برسائے تھے۔ تو اس کو ایک اور کوشچن آتا ہے کہ عام الفیل کس سال کو بولتے ہیں؟ تو عام کہتے ہیں سال کو، اور فیل کہتے ہیں ہاتھی کو۔ یہ ہاتھیوں میں بیٹھ کے آیا تھا ابراہا حملے کے لیے، تو اس کو عام الفیل بھی بولتے ہیں۔ اس لیے اب اس کوشچن میں 5-6 کوشچن چھپے ہوئے ہیں، یہ آپ نے اچھی طرح یاد رکھنے ہیں۔ 570 AD کے اندر اس نے حملہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے حملہ کیا، اس سال کو عام الفیل بولتے ہیں۔ اس سال کے اس واقعہ کے اوپر جو قرآن کریم کی صورت ہے وہ ہے صورت فیل ہے، اور حملہ جو کیا تھا اوپر سے کنکر برسائے تھے ابابیل نے۔ لاسٹ کویشچن ہے سلطان محمود ایسٹیبلشڈ، سلطان محمود غزنوی نے غزنی ڈائنیسٹی جو ہے یہ کب اس کی بنیاد رکھی؟ یہ اہم کویشچن ہے، سلطان محمود غزنی نے کب بنیاد رکھی؟ آتا کبھی کبھار ہے لیکن ہے اس لحاظ سے اہم کہ اس میں سے کوئی نہ کوئی کویشچن کبھی کبھار آ جاتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے یہ 1979 کے اندر اس نے غزنی کے اندر اپنی سلطنت کی بنیاد رکھی، اور اس نے حملہ کیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی کے بارے میں کویشچن یہ آتا ہے کہ اس نے فرسٹ حملہ کب کیا؟ تو اس نے پورے 1000 میں، اس نے پورے 1000 میں 1000 میں اس نے حملہ کیا ہے، یہ اس نے قائم کی سلطنت، اور اس نے 11-12 سال بعد اس نے حملہ کر دیا تھا ہندوستان کے اوپر۔ اس کے بعد ہے کہ اس نے ہندوستان پہ کتنے حملے کیے؟ تو اس نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے۔ بعض دفعہ کویشچن آتا ہے کون سا کنگ تھا جس نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے؟ تو یاد رکھنا ہے وہ سلطان محمود غزنوی تھا۔ اور بعض دفعہ کویشچن آتا ہے کہ کون سا کنگ تھا جس کے بارے میں کہا کہ بت شکن ہے اور بت فروش نہیں؟ تو وہ بھی سلطان محمود غزنوی تھا۔ اور بعض دفعہ کویشچن یہ آ جاتا ہے کہ سومناتھ کا مندر کس نے فتح کیا تھا؟ تو یہ بھی آ جاتا ہے کہ سومناتھ کے مندر کو توڑنے والا
والا بھی سلطان محمود غزنوی تھا۔ تو یہ تھا جی کویشچنز ہسٹری کے مطابق جو کہ اولڈ ہسٹری سے کویشچن آتے ہیں، اسلامک ہسٹری سے اور ورلڈ ہسٹری سے کویشچنز آتے ہیں۔ دوسرے دو کویشچنز اور آ جاتے ہیں، جنگ عظیم اول کب ہوئی، جنگ عظیم دوم کب ہوئی۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 1914 کے اندر جنگ عظیم اول ہے، اور اس کے بعد جو ہے دوسری جنگ عظیم دوم ہوتی ہے، جنگ عظیم اول ہوئی۔ پھر ایک کویشچن یہ آتا ہے کہ جنگ عظیم اول میں اور جنگ عظیم دوم میں جو ایٹم بومب گرائے گئے تھے ان کے نام کیا تھے، فیٹ مین اور لٹل بوائے تھا۔ ایک کویشچن پھر یہ آ جاتا ہے کہ جی کب کب گرائے گئے تھے، کس کس ٹائم پہ۔ ایک دفعہ ایک پیپر میں ٹائم پوچھا گیا تھا کتنے بجے، فجر کے صبح کے وقت 8:00 پہ ایسے تھا۔ اور پھر ایک پیپر کے اندر یہ کویشچن آیا کہ کس کس سٹی کے اندر، پہلے کس سٹی میں گرایا گیا، دوسرا کس سٹی میں گرایا گیا۔ ہیروشیما اور ناگاساکی یہ دو سٹیز ہیں، ان کے اندر جنگ عظیم دوم کے اندر گرائے گئے تھے۔ ایٹم بومب کس نے گرائے تھے، امریکہ نے۔ یہ کویشچنز ہم ان کے اوپر ایک میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ، جنگ عظیم کے جتنے بھی کویشچنز آتے ہیں ان کے بارے میں۔ سو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب دا چینل، تھینک یو سو مچ۔